Kalbimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. سب نے رکھے ہم مسلمان. اچھا روزے سے تربیت کیا ہوئی؟ جی کیا تربیت ہوئی؟ ایک روزہ تو یہ جی کہیے. باز آ گیا. چلو ایک رائے سامنے آ گئی. جزاک اللہ. اور کوئی دوست بولنا چاہے؟ ہاں یہ اصل کانٹے کی بات کہ جب تم 14-15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہے تو کیا اندر سے وہ مرا ہوا احساس بیدار ہوا کہ میں نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, میں نے اپنے پاس جو جانور رکھے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, مجھے محلے اور معاشرے میں دیکھنا ہے کہ جس مرحلے سے میں گزرا ہوں بھوک اور پیاس کی وجہ سے دوسرے بھی تو گزرتے ہوں. پودا خشک ہو گیا ہے جس طرح میرا وجود خشک ہو گیا تھا, مجھے پانی کی طلب تھی, اس کو بھی تو طلب تھی نا. آئے مسجد میں, گھر میں, محلے میں, لوٹا بھرا اور پانی ڈال دیا. یہ روزے کی تربیت ہے کہ اس نے بتایا کہ بھوک اور پیاس سے کن کن مراحل سے گزرا جا سکتا ہے. ورنہ بھوکے اور پیاسے رکھنے کا اللہ کو کیا حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ اتنی پابندی لگا دے. پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ تمہارے اندر یہ درک حاصل ہونا چاہیے. جو تمہیں نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو یہ بھوک اور پیاس اصل کیا ہے. بھوک اور پیاس آپ جانتے؟ آپ کبھی غور کریں. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو میں نے ایسے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت یہ بھوک اور پیاس سارے فساد کی جڑ ہے. تو وہ فرمانے لگے, بڑی اچھی بات انہوں نے ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا قاری صاحب ہم ایک دن بیٹھ کے غور کرتے رہے کہ لعنت والے جتنے کام انسان سر انجام دیتا ہے اس کی بنیاد میں بھوک اور پیاس. ایمان کب بدلتا ہے بتائیے؟ یہ لوگ مسلک مذہب کیوں بدلتے ہیں؟ فقر آتے ہیں تو جب اس کی مالی امداد آپ نہیں کریں گے تو وہ ڈھونڈے گا نا کہاں سے پیسہ ملتا ہے. وہ جا کے قادیانی ہو چھے, ٹھیک ہے پیسہ تو ملا 2, 4, 5, 10, 20 لاکھ روپیہ ملا, جا کے قادیانی ہو. اس کے علاوہ کتنے فرقے, نام لینا ذرا مناسب نہیں ہے. وہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے حق سے ہٹ گیا ہے. اگر اہل محلہ, معاشرہ, ہم انسان بن کے روزے سے یہ تربیت حاصل کرتے تو ہم اس کا ایمان نہ بچا لیتے. وہ پیسہ جو بینکوں میں پڑا ہے اور وہ پیسہ جو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے اور ہمارے کسی کام کا نہیں, ہم نے صرف اس لیے رکھ دیا کہ کام آئے گا. ایک کام کب آئے گا؟ لوگوں کا ایمان بچانا ضروری ہے یا اپنی بھوک اور پیاس مٹانا زیادہ ضروری ہے؟ لگائیں نا اس پیسے کو, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ملیں, لوگ اپنا ایمان کا دفاع کر سکیں. یہ روزے کا ایک مقصد. اور روزے کا دوسرا مقصد قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ ہم نے روزے تم پہ فرض کیے ہیں, اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اور وہ جو سامنے بھائی بیٹھے انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ دیکھو ہم نے حلال چیزیں بھی تم پہ حرام کر دی ہیں, اور اب یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب حلال چیزیں حرام ہو گئیں تو حرام سے بچنا اور بھی زیادہ ہو گیا. حرام کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا, یہ اتنی کھلی شاہراہ نہیں ہے. آیا ذہن میں کہ حلال چیزوں کو بھی ذرا احتیاط سے, ہم نے حلال چیزیں منع کر دی ہیں. اور تیسرا سبق بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے, آج 15 گھنٹے پیاسے رہے ہو اور اس دن 50,000 سال پیاسا رہنا پڑے گا. اور ہم اس روزے کے عوض میں تمہیں کیا عنایت فرمائیں گے؟ ہم اس 15 گھنٹے کی پیاس میں تمہیں حوض کوثر سے سراب کریں. یہ روزے کی علت,
یہ روزے کی اصل بتا دی کہ تمہاری تربیت ہونی چاہیے. اور اس سے سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ روزہ تمہیں صبر سکھاتا ہے اور روزہ تمہیں مشقت سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر کسی وقت کھانے کے لیے نہ ملے، اگر آج تم نے 15 گھنٹے صبر کر لیا ہے نا، اس دن بھی صبر کرنا جس دن دہاڑی نہ لگے، اور اس دن بھی صبر کرنا جس دن گھر میں کھانا نہ پکے. میرے بندو ان اللہ مع الصابرین، اور دیکھو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. اگر روزے سے یہ تربیت ہو گئی ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ نے صحیح معنی میں روزے کا حق ادا کر دی. ہر ایک عبادت کو آپ دیکھ لیجیے، نماز کو دیکھیں، 5 وقت تو روز پڑھتے ہیں، کیا سبق سکھاتی ہیں؟ سب سے بڑی مصیبت کیا پڑ گئی ہے؟ ہم جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں نا، ہم نمازی نہیں رہتے. کیوں جی؟ گھر میں نمازی ہیں، قرضہ کسی سے لے لیں تو نمازی ہیں. ہاتھ باندھ کے کیا ثابت کیا ہے؟ اس ذات نے باندھ دی ہے. ابھی ایک جگہ درس ہوا تو میں نے ایک سوال اٹھایا وہاں دوستوں سے، مردانگی کسے کہتے ہیں؟ تو مختلف جواب ذہن میں آئے. جس کے پاس قوت زیادہ، اچھا جس کے پاس طاقت زیادہ، پاروب دبدبا پہلوان. تو میں نے بتایا کہ اصل مردانگی یہ ہے کہ رویوں کو برداشت کرنے کا نام مردانگی. جو شخص ہاتھ اٹھائے بغیر اپنی بات کو سمجھا لیتا ہے اور جو غیبت کیے بغیر اپنا مثبت انداز سمجھا لیتا ہے، یہ سب سے بڑا مرد ہے. اسے مردانگی کہتے ہیں. یہ مردانگی کی نہیں 4 ادھر سٹیاں 5 ادھر سٹیاں، چل ماننا ہے کوئی تو اب کیا ماننا ہے؟ یہ مردانگی تھوڑا ہی ہے. تو کسی کو منا لے، کوئی تجھے آ کے منا لے گا ڈنڈے سے، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا بھائی. ہاتھ باندھ دیے، یہ ہاتھ 24 گھنٹے بندے رہنے چاہیے. باہر نکل کہیں گے مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا، میں ہاتھ باندھ کے آیا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے رب العالمین سب کچھ تو ہے، میں تو اپنی نفی کر کے آ گیا ہوں، اب میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں کسی پہ؟ یہ نماز کی تربیت نہیں ہے. جھکنا، سجدے میں جھکنے کے بعد پھر بھی غیروں کے دروازے پہ جا کے جھکتا ہے، پھر بھی اس کا یقین یہ ہے کہ فلاں جگہ سے ہو جاتا ہے، فلاں جگہ سے ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، فلاں جگہ سے تو نماز کدھر گئی بھائی؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا، آگے ومماتی، بولو تو صحیح نا، روٹی کھانی ادھر نہیں پکی، للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے ساری کائنات کو پالنے والا. اے خدا کے بندو، یہ اقرار کرنے کے بعد پھر تجھے خیال آیا کہ فلاں جگہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں جگہ سے بھی منت پوری ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے بھی خارش دور ہو سکتی ہے، فلاں جگہ سے بھی بیٹا مل سکتا ہے. نماز کدھر گئی ہو بھیا؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. یہ کیا 3 جملے بول کے ثابت کیا ہے تم نے؟ میری قولی، میری فعلی، میرے بدن کی عبادات، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. اور پھر وہ بادشاہوں سے ڈرے، اور پھر وہ وزیر اعظموں سے ڈرے، اور پھر حکمرانوں سے ڈرے، اور پھر وہ کتے بلے سے ڈرتا ہے. خدا کے بندوں، وہ ساری عبادت کو آگ لگائی جو مسجد میں آ کے کی. وجہ کیا؟ تربیت نہیں ہوئی. انسان کی اس عبادت کے ذریعے سے تربیت مطلوب ہے. جب تک وہ نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں یہ عبادت قابل قبول ہے نہیں. قرآن پاک کی تلاوت کو بھی لے لیں، کرتے جی؟ کتنی تلاوت روز کرتے جی؟ کتنی